أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی الحمدللہ، امید و دعا ہے کہ خیر اور عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں وقف کے رولز، یعنی وقف کہتے ہیں اور ٹھہرنے کو، رکنے کو تلاوت کے دوران، اور اس کے قاعدوں کو آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہم نے ویڈیو میں اپلوڈ کیا تھا تو ایک بار ریویژن ہو جائے گا کوئک سا۔ اوکے، وقف کسے کہتے ہیں؟ تلاوت کے دوران سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے، یا سٹاپنگ سائنز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، یا آیت کے اینڈ میں، یا کیا کہتے ہیں کھانسنے کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ سے آپ کی جب تلاوت کے دوران آپ کو روکنا ہوتا ہے تو اس روکنے کو وقف کہتے ہیں۔ اوکے، اس کو وقف کہتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سب پوائنٹس اب اپنے بکس میں لکھ لیں کہ وقف تلاوت کے دوران رکنے کو وقف کہتے ہیں۔ اوکے، کہ وقف کرتے وقت ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اس جگہ پر نہ رکیں جس جگہ پر رکنے سے معنی میں تبدیلی آ جائے۔ لائک جو آیت ہم پڑھتی ہیں، اگر ہم نے وہاں پر روک دیا تو اس کی میننگ بدل سکتی ہیں، تو اس جگہ ہم نہیں روکنا جہاں پر نہیں روک سکتے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کی معنی آنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ضرور ہم میں سے ہر ایک انشاءاللہ وہ سیکھے گا، بیکاز قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا ہے، تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، رائٹ؟ سبحان اللہ۔ تو اگر ہمیں ابھی نہیں آتا تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار اس ٹو نو نا کہ کہاں پر میننگ چینج ہوگی، کہاں پر نہیں۔ تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ وقف کے قاعدوں کے ساتھ ہم اس کو روکیں گے، لیکن اگر روک دیا تو 2 یا 3 ورڈز پیچھے ہم جا کر اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے، تاکہ معنی جو ہے وہ تبدیلی نہ آئے اس کے اندر، اور آیت جو ہے اس کا معنی برقرار رہے۔ فائن۔ لیکن کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ جہاں پر ہم روکیں سٹاپنگ رولز پر ہی روکیں۔ جیسے آیت بہت لمبی ہے تو پڑھتے وقت ہی ہمارا مائنڈ یہ کر لینا چاہیے کہ جی یہاں پر ایک سٹاپنگ رول آیا ہے تو ہم یہیں روکیں گے۔ پھر بھی وہ سٹاپنگ رول، اگر سٹاپنگ سائن جو آتا ہے نا، ایک سائنز جو ہوتے ہیں انشاءاللہ جو ہم سیکھیں گے نیکسٹ، وہ سائنس پر ہی روکیں۔ لیکن اگر وہاں پر وہ بہت ہی دور ہے، اگر سانس ٹوٹ گئی، تو آپ کو یہ رول اپلائی کرنا پڑے گا کہ روکتے وقت وقف کے قاعدوں کے ساتھ ہی روکیں گے۔ ایسے ہی نہیں اگر فتحہ کے ساتھ یا کسرہ کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے تو کسرہ فتحہ کے ساتھ ہی اینڈ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ساکن لگا کر ہم سٹاپ کریں گے، رائٹ؟ اس طرح کے جو قاعدے ہوتے ہیں اس کو وقف کے قاعدے کہتے ہیں، وقف رولز کہتے ہیں۔ انہی رولز کو ہم انشاءاللہ اپلائی کر کے اس کو پڑھیں گے، لیکن 1 یا 2 ورڈ پیچھے جا کر پڑھیں گے۔ جب 1 یا 2 ورڈ پیچھے جا کر پڑھتے ہیں، اگر نارملی کوئی ورڈ ہو تو آپ کو آسان ہوتا ہے، لیکن اگر جو ورڈ آپ 2 یا 3 ورڈز پیچھے جا کر پڑھیں گے، اگر وہ حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہو تو آپ حمزۃ الوصل کی رولنگ کو وہاں پر ایڈ کرنا ہوگا، بیکاز ہم نے کیا دیکھا تھا کہ حمزۃ الوصل اگر آئے کے شروع میں آئے تو ہمیں اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ فتحہ لگایا جائے، کسرہ یا ضمہ، رائٹ؟ لیکن اگر آیا کے بیچ میں آ جائے تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں ویسے بھی، لیکن ہم نے سٹاپ کیا اور 1 ورڈ یا 2 ورڈ ہم پیچھے سے پڑھنے لگے اس کو، تو وہ ورڈ جو ہے جہاں سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں وہ حمزۃ الوصل سے ہے، اور اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، رائٹ؟ بیچ میں آ رہا تھا تو ہم اس کو اگنور کر رہے تھے، لیکن شروع میں آ گیا تو اب ہم اس کو حمزۃ الوصل کے جو رولز ہیں اس کے تحت اس کو سٹارٹ کریں گے۔ یہاں پر ایک ایگزامپل ہے، آپ کو میں بتاؤں گی انشاءاللہ، دیکھیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اوکے، یہ ایک آیا ہے۔ ہم نے اگر فار ایگزامپل منکم پہ اگر رک گئے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، we stopped here۔ تو what will we do کہ ہم 2 ورڈز پیچھے جائیں گے، اور ہم جانتے ہیں حمزۃ الوصل کے رولز کیا ہیں۔ اگر حمزۃ الوصل کے بعد کا لیٹر لام ہو تو اس پہ فتحہ لگایا جائے گا، تو ہم پڑھیں گے الذین اعتدوا منکم فی السبت، اوکے، منکم فی السبت،
اگر فار ایگزامپل ہم نے منکم پر نہیں فی پر رکا یا منکم پر ہی رکا اور ہم اس سے ایک ہی ورڈ پچھلے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو حمزۃ الوصل کے رول ہم تھرڈ لیٹر دیکھیں گے، بیکاز سیکنڈ لیٹر پہ لام نہیں ہے، لام کے علاوہ عین ہے، تو تھرڈ لیٹر پہ دیکھیں گے اور اس کے اوپر ہے فتحہ، اور ہم نے کیا دیکھا تھا، فتحہ اور کسرہ ہو تو حمزۃ الوصل پر بھی کسرہ لگے گا، رائٹ؟ تو ہم پڑھیں گے اعتدوا، اوکے، اعتدوا منکم فی السبت، سبحان اللہ، ویری گڈ، رائٹ، الحمدللہ۔ اس کا آپ خیال رکھیں کہ وقف کے کوئی رولز نہ آئیں، یعنی سائنز نہ آئیں، پھر بھی آپ نے کہیں بیچ میں سٹاپ کر دیا تو اس کو پہلا مقام کیا ہے کہ اس کو ہم اسی طرح سٹاپ کریں جس طرح وقف کے قاعدے ہیں۔ یہاں پر ہم نے منکم پہ سٹاپ کیا، میم ساکنہ آلریڈی لگا ہوا ہے تو ہم نے ساکن کو ساکن ہی رکھنا ہے، کوئی اور ہم رول اپلائی نہیں کریں گے۔ اگر ہم سبتی پر رکنا ہے تو سبت، تا کو ہم ساکن لگا کر رکتے ہیں نا، تو رکتے وقت ایک چیز پہلا جو خیال رکھیں گے وہ یہ کہ جو ہم وقف کے قاعدے ہیں ان کو لگا کر سٹاپ کریں گے، دیٹ از دا فرسٹ مین تھنگ۔ سیکنڈ تھنگ، پچھلے دو ورڈ سے پڑھیں گے اگر سٹاپنگ سائنس پر سٹاپ نہ کیا ہو۔ اگر اب سٹاپنگ سائن ہوتا یہاں پر منکم پر، اگر ایک سٹاپنگ سائن ہوتا، اگر آپ نے سٹاپ کیا تو یہاں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن سٹاپنگ سائن نہ ہوا تو 2 یا 3 ورڈ پیچھے اب جا کر پڑھیں گے۔ لیکن اگر وہ ورڈ شروع ہوتے ہیں حمزۃ الوصل سے تو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ حمزۃ الوصل کی رولنگ کو وہاں پر اپلائی کریں انشاءاللہ۔ آئی ہوپ دس از کلیئر ناؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کے جو قاعدے ہیں وہ کیا ہیں انشاءاللہ، اوکے، فائن، الحمدللہ۔ تو وقف کے قاعدے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ڈیئر سسٹرز، اس کو اگنور نہیں کر سکتے آپ، جس طرح مخارج اور مد امپورٹنٹ ہے یہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو اپنے بک میں لکھیں۔ یہ سلائڈس تو آپ کو دیے جائیں گے لیکن جب تک آپ لکھ کر نہیں سیکھتی تب تک آپ کو یاد نہیں رہتا، the more you write the better you remember، الحمدللہ۔ تو ہم کیا کریں گے جی، اب دیکھتے ہیں کہ ساکن کس پہ لگایا جائے گا، اوکے، یہ آلریڈی ہم نے جب بھی مد عارض للسکون کو دیکھا تھا تب یہ آلموسٹ ہم نے جان لیا تھا اس کے بارے میں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے بکس میں لکھیں وقف کے رولز۔ فرسٹ پوائنٹ آپ لکھیں، جب بھی فتحہ ضمہ کسرہ، اوکے، یعنی جب ہم سٹاپ کر رہے ہیں اور اس کا آخری لیٹر پہ ان سارے چیزیں ہوں تو اس کو ہم ساکنہ میں کب کنورٹ کر رہے ہیں ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ فرسٹ ہے فتحہ ضمہ کسرہ، اوکے، فتحہ ضمہ کسرہ، یہاں پر ہیں سائنز بھی لکھے ہوئے ہیں، ضمتین اور کسرتین، اوکے، اور کھری کسرہ اینڈ الٹی جو ضمہ ہوتی ہے نا، کھری زیر اینڈ الٹا پیش، جس کو ہم کہتے ہیں انورٹر ضمہ اینڈ اسٹینڈنگ کسرہ۔ ان چیزوں کو جب بھی وہ لیٹر کے اینڈ میں آتے ہیں we will convert it to ساکن، ہم اس کو ساکنہ میں بدلیں گے۔ 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، جو لیٹر اینڈ ہو رہا ہے اگر وہ قلقلہ کا لیٹر ہو تو ہم نے کیا سیکھا، قلقلہ تب اپلائی کیا جاتا ہے لیٹرز پہ جب اس پہ ساکن ہو، رائٹ؟ قلقلہ اور حمز کے لیٹرز کا بھی خیال رکھیں گے۔ اگر دال پہ اینڈ ہو رہا ہے جس کے اوپر فتحہ ہے تو ہم اس کو دا نہیں بلکہ ساکن لگا رہے ہیں تو اس کو قلقلہ بھی کریں گے، فائن انشاءاللہ۔ تو یہ لکھ لیں، سائنس کے ساتھ ہی لکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہوگی۔ اس طرح کی ایک لائن ڈالیں، یہ لائن کا مطلب ہے حرف ہے کوئی، اس کے اوپر فتحہ ضمہ نیچے کسرہ لکھیں، نیکسٹ لائن ڈالیں اور لکھیں انورٹڈ ضمہ اینڈ اسٹینڈنگ کسرہ، نیکسٹ لائن میں ضمتین اینڈ کسرتین۔ فتحتین یا نہیں آ رہا، ہم نے عوض میں سیکھا تھا کہ اس کو کس طرح پڑھ رہے ہیں، رائٹ جی؟ اتنی چیزیں لکھ لیں انشاءاللہ۔ میں اگزامپل سے آپ کو ایک بار بتا دوں گی، شکر، دیکھیں شکر پڑھتے وقت لاسٹ لیٹر پہ آپ کو کانسنٹریٹ کرنا ہوگا، اس کو ہم شکر کہہ کے اور سٹاپ کریں گے۔ والعصر، اوکے، والعصر، الحمدللہ۔ والفتح، اس طرح سٹاپ کریں گے۔ یہاں پہ ٹائپو مسٹیک ہوئی ہے، سپیلنگ مسٹیک، دیکھیں یہاں پہ صاد پہ ساکنہ ہے، یہاں پر فتحہ ڈال دیا گیا، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، سو پلیز ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ۔ کہ یہاں پر دیکھیں ہم نے دیکھا تھا اب یہاں ضمہ اسٹینڈنگ ضمہ انورٹڈ ضمہ اینڈ اسٹینڈنگ کسرہ کو ہم کیا لگائیں گے، ساکن۔ ربہ، لہ، الحمدللہ۔ سیم تھنگ ود کسرتین ضمتین، بنہر، را ساکن ہیوی کریں بیکاز اس سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہے۔ رولز جو ساکنہ کے ہیں وہ ویسے ہی اپلائی ہوں گے، قلقلہ پہ قلقلہ ہوگا، حمز پہ حمز ہوگا، اور را کے رولز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ساکن پر ہم کیا کریں گے، اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے، رائٹ؟
تو اس سے پہلے کے لیٹر اگر فتحہ ہو تو را ساکنہ بھی ہیوی ہوگا، وہی اپلائی ہوتا ہے. اینڈ ایون حمزہ اگر آ گئے اور ہم نے وہاں پہ اسٹاپ کیا تو جھٹکا دے کر جو بھی رولز ہوتے ہیں ساکنہ کے وہی اپلائی ہوتے ہیں، بٹ اسٹاپنگ رول کے تحت ہی ہم انشاءاللہ اسٹاپ کریں گے. بشر بشر. الحمدللہ. I hope there is no doubts in this. کہ فتحہ ضمہ کسرہ، standing ضمہ and standing کسرہ and inverted ضمہ، ضمتین and کسرتین، ان سب کو ہم کنورٹ کرتے ہیں ساکنہ میں، اور ساکن کے جو رولز ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں اس حرف پر انشاءاللہ. تو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ فتحتین اینڈ اسٹینڈنگ فتحہ کو کس طرح پڑھتے ہیں. اسٹینڈنگ فتحہ will never change. اگر آپ کو اسٹینڈنگ فتحہ پہ سٹاپ کرنا ہو، یعنی کھڑا زبر، کھڑی زبر پہ اگر آپ کوئی ورڈ آ رہا ہے آپ اس کو سٹاپ کر رہے ہیں تو اس کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح ہم اسٹینڈنگ فتحہ کو پڑھتے ہیں. وہ کب؟ جیسے دو حرکہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں نا، تو دو حرکہ ہی پڑھیں گے سٹاپ کرتے وقت. ریممبر سٹاپ کرتے وقت یا وداؤٹ سٹاپ بھی ہم ایسے پڑھتے ہیں تو اسٹینڈنگ فتحہ جو ہے وہ ایسا ہی پڑھا جائے گا. فتحتین کو کیا کیا جائے گا؟ we will convert that into مد طبعی. اس کے اندر جو فتحہ ہے اس کو نکال دیا جائے گا، ایک فتحہ کو نکال کر اس کو مد طبعی کی طرح پڑھا جائے گا. الحمدللہ. چاہے فتحتین پہ یا آ جائے، کبھی کبھی فتحتین پہ یا بھی آتا ہے نا فتحتین کے بعد، تو اس کا بھی آپ جس طرح یہاں پہ اگزامپل ہے رائٹ. تو میں دکھاتی ہوں ایک بار ورڈز کو پڑھ کے. توابن توابا. اوکے، ہم اس کو ایک فتحہ نکال کر مد طبعی کی طرح پڑھا تو اس کو ہدن ہدا، ماءن ماء. اوکے، یہاں پر مد متصل ہے جس کو ہم 4 حرکہ لمبا کر رہے ہیں الحمدللہ. اور دیکھیں جو اسٹینڈنگ ہے اس کو کس طرح پڑھ رہے ہیں. طه طه، دونوں سیم. والضحى والضحى same, we won't change here الحمدللہ. تو شدہ کے رول سیم ہیں، بس یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو بھی پچھلے 2 سلائیڈز میں ہم نے رولز دیکھے ہیں نا وہی رول سے ہم ہر لیٹر کے آخر کو روکیں گے، لیکن اگر اس آخری لیٹر پہ وہ سارے حرکتیں بھی ہو اور ساتھ میں شدہ بھی ہو تو ہم شدہ کو پڑھیں گے، بس اتنا ہی ہے. جس طرح میں نے کہا نا ساکن لگانے پر ہم قلقلہ اور حمز کا خیال رکھیں گے، اور اسی طرح یہاں پر بھی ہم شدہ میں شدہ کا خیال رکھیں گے. شدہ کے رولز میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ سٹریس ہوتا ہے رائٹ، تو سٹریس دیں گے. فرسٹ نمبر 1 رول یہ ہے کہ ساکن کرتے وقت ہم جو بھی لیٹرز پہ ساکن ہو رہا ہے نا، جیسے ساکن ہم نے کیا کیا دیکھا تھا کس کس پر ہو رہا ہے. ساکن ہو رہا ہے فتحہ ضمہ کسرہ پر اور ضمتین اور کسرتین پر، اسٹینڈنگ کسرہ اینڈ انورٹڈ ضمہ پر. ان سب پر جو ہم ساکنہ کریں گے تو شدہ جو ہے وہ اپلائی ہوگا. فار ایگزامپل یہاں ہے المستقر المستقر قر. اوکے، تھوڑا سا سٹریس ہوگا. جیسے السامریو، دیکھیں ریو پڑھ رہے ہیں، ریو نہیں ریو، کیونکہ آلریڈی اس کے اندر ہے ایک تشدید. سیم جب سٹاپ کریں گے تو کسرہ، اگر ہم نے یہاں پہ ساکن لگا دیا تو ہم کیا پڑھتے ہیں السامری ہو جائے گا نا، کیونکہ یہ یا مد بن جائے گا. بالکل بھی نہیں، ہم اس کو ساکن لگا کر تشدید ویسے ہی رہے گی اور ہم اس پہ سٹریس دیں گے جیسے السامری السامری. اوکے، بس یوں نہیں بولیں گے، سٹریس اتنا ہی دیں گے الحمدللہ. سیکنڈ تھنگ اس میں جو اپلائی ہوتا ہے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ مشدد میں نے 2 لیٹرز الگ بتائے تھے کہ اس میں الخیشوم یعنی غنہ ہوتا ہے 2 حرکہ لمبا. سیم تھنگ یہاں بھی اپلائی ہوتا ہے. الغمی، ہم نارمل اس طرح پڑھتے ہیں نا الغمی، لیکن اس میں ساکن میں کنورٹ کر رہے ہیں ہم کسرہ کو تو پڑھیں گے الغم، غنہ کریں گے فور 2 حرکہ. اس کو کس طرح پڑھتے ہیں جانن. اوکے، یہ ہے مد لازم، تشدید آیا ہے، مشدد ہے. تو اس کے بعد دیکھیں اس کو کس طرح پڑھیں گے، ساکن لگا رہے ہیں ضمتین کو جان. اوکے، نون کو بس ہم 2 حرکہ لمبا کر رہے ہیں، یہاں پر بھی میم کو غنہ کر رہے ہیں الحمدللہ. سیم تھنگ ہم نے جس طرح دیکھا تھا کہ ساکن کے وقت ہم قلقلہ اور حمز کا خیال رکھیں گے کہ جب بھی ہم ساکن کریں تو اس پر بھی کریں گے، تو یہاں پر جو قلقلہ ہے وہ تھوڑا سا ہیوی ہوگا. فار ایگزامپل بالحق بالحق. اوکے، نارمل کس طرح پڑھ رہے تھے ہم حق حق، صرف آواز تھوڑی پلٹ رہی تھی، لیکن اب کیا کر رہے ہیں بالحق. اوکے، فی الحج فی الحج
حج. اوکے, پہلے بس ہم جب ساکن آتا ہے تو کس طرح کر رہے تھے, حج حج. تب تب وہاں پہ بس لائٹ خلخلہ کر رہے تھے. اب ہیوی ہوگا, اسٹرانگ ہوگا, تب تب تب. اوکے, پہلے بس ہم تب پڑھ رہے تھے, اب تب. اوکے, الحمدللہ جب بھی شدہ ہے اور آپ اس پہ لگا رہے ہیں ساکنہ, تو ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا انشاءاللہ کہ نون اور میم مشدد پر ہم کریں گے غنہ, اور باقی سارے لیٹرز پہ کریں گے ہم تھوڑا سا سٹریس, اینڈ قلقلہ کے لیٹرز پہ ہوگا قلقلہ ہیوینس کے ساتھ تھوڑا انشاءاللہ سٹرونگ قلقلہ ہوگا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ طائے مربوطہ یعنی گول تائے تو کیا کرتے ہیں, وہ ہم نے آلریڈی دیکھ لیا تھا مد عارض للسکون میں, اور ہر جگہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی طائے مربوطہ آتا ہے تو it will always be converted into ہا, کیونکہ یہ طائے مربوطہ جو ہے وہ عربک کے اندر مؤنث ہونے کی علامت ہوتی ہے. اگر کوئی چیز کو مؤنث یعنی فیمیل کی کیٹیگری میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ گول تا آتا ہے, تو یہ گول تا کو ہم جب بھی سٹاپ کریں گے ہم اس کو ہا میں کنورٹ کریں گے اور ساکن لگائیں گے. جیسے مسلمتن کو مسلمہ, ہاویتن ہاویہ, راضیتن راضیہ, القارعۃ القارعہ. کوشش کریں کہ یہ ہا کو پروناؤنس کیا جائے. ہم کیا کرتے ہیں القارعہ اس طرح پڑھتے ہیں اور ہا کو اگنور کر رہے ہیں, we should not do that. القارعہ اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ہے مد عارض للسکون اور مد لین, جو ہم نے آلریڈی کور اپ کر لیا تھا بہت ہی ڈیٹیل میں. اس کو یہاں پر اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی جب سٹاپ کرتے ہیں تبھی یہ رول اپلائی ہوتا ہے نا. مد عارض للسکون بھی تبھی اپلائی ہوتا ہے جب ہم وقف کر رہے ہوں, جیسے الرحیمی پڑھ رہے ہیں لیکن وقف کرنا ہو تو ساکن تو لگ رہا ہے وقف کے رولز کے تحت, لیکن اس کو ہم 6 حرکت تک لمبا بھی کر سکتے ہیں مد عارض للسکون کی وجہ سے. لیکن شرط کیا ہے کہ جس لیٹر پہ اینڈ ہو رہا ہو ورڈ اس سے پہلے کا لیٹر مد کا لیٹر ہونا چاہیے, جیسے یا, واو, الف, یا اسٹینڈنگ فتحہ کسرہ انورٹر ضمہ. اوکے, تکذبانی, دیکھیں اسٹینڈنگ فتحہ ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے تکذبان, یا 6 حرکت تک لمبا کر سکتے ہیں. الرحیمی الرحیم, فیکون فیکون, والصیفی والصیف, خوف خوف. یہ مدلین کے ایگزامپلز ہیں الحمدللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں لاسٹ پارٹ مد طبعی کو. جس طرح سٹینڈنگ فتحہ کو ہم نے 2 حرکہ لمبا کر کے ہی پڑھا تو مد طبعی بھی کبھی بھی چینج نہیں ہوتا, اس کو ہم اسی طرح پڑھیں گے. بینہما, سٹاپ کرتے وقت بینہما ہی پڑھیں گے. تدعو یرجو قومی, ایدی روحی, جس طرح ہم پڑھتے ہیں نارملی اسی طرح ہم سٹاپنگ رولز میں بھی اس کو پڑھیں گے. لاسٹ ہے متصل منفصل. منفصل کو کیا کرتے ہیں, سٹاپ کرتے وقت ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کر کے سٹاپ کریں گے, کیونکہ دیکھا تھا کہ 2 اور 4 بھی کر سکتے ہیں, لیکن سٹاپنگ کے وقت ہم اس کو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, لیکن عَلَىٰ پہ اگر سانس رک گئی وَلَوْ عَلَىٰ, اور دوبارہ پیچھے سے کنٹینیو کریں گے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, یا ہم وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ بھی پڑھ سکتے ہیں, because we have a choice کہ 2 حرکہ لمبا بھی کیا جائے گا. یہاں پر متصل کیوں نہیں آیا ہے, کیونکہ متصل کے اندر حمزہ جو ہے اسی ورڈ میں آتا ہے, اور ایون مد لازم کے اندر جو ہے ساکن اور مشدد کا لیٹر بھی اسی ورڈ میں آتا ہے. ہم ورڈ کے بیچ میں تو کبھی سٹاپ نہیں کرتے, ہم انفس پہ تو سٹاپ نہیں کرتے نا, ہم جب بھی سٹاپ کریں چاہے ہمارے سانس ٹوٹے یا سٹاپنگ رول ہو ہم ہمیشہ ورڈ کو پڑھ کر ہی سٹاپ کرتے ہیں. تو الحمدللہ آئی ہوپ آپ کو وقف کے رولز جو ہیں قاعدے سمجھ آ گئے ہیں انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سٹاپنگ سائنز اور قرآن کے اندر جو علامتیں ہوتی ہیں, سائنز ہوتی ہیں, اس کو کس طرح پہچانیں اور کس طرح پڑھیں. الحمدللہ 20 منٹ کی کلاس جو پوری ریویژن میں ہی چلی گئی ہے, پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جلدی پڑھ لیں تاکہ چیپٹر آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے. کل سے ہم انشاءاللہ تھوڑا سا ریویژن کریں گے. فائن. تو دیکھتے ہیں کہ میم, جب بھی تلاوت کے دوران آپ دیکھتے ہیں آیا کے اندر میم کا سائن آئے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس میم کو ادغام والے میم سے کنفیوز نہ کر لیں. سوری, ادغام نہیں, اقلاب والے, رائٹ. نون ساکن تنوین کے بعد با آتا ہے تو نون ساکن کو میم میں بدل دیا جاتا ہے نا, تو میم وہاں چھوٹا سا لکھا ہوا ہوتا ہے, تو اس میم کو آپ جو ہے اس میم سے کنفیوز نہ کر لیں. فائن انشاءاللہ. جب بھی یہ میم آتا ہے تو یہاں پر ٹھہرنا لازم ہے,
اوکے، ضروری، لازم ہے، کمپلسری ہے. اگر آپ نے یہاں پر نہیں ٹھہرا تو آیت کی میننگ بدل سکتی ہے. اوکے، تو یہاں پر ایک آیا ہے، لمبی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ، دیکھیں ان اللہ پہ ہماری سانس رک گئی تو ہم الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے، اغنیاء. اوکے، حمزہ کے اوپر ہم نے لگا دیا ساکن، بیکاز ہم نے ابھی سیکھا تھا کہ ضمہ ہو تو ساکن پہ ہم اس کو کنورٹ کریں گے جھٹکے سے، یعنی سانس روک کر. ہم حمزہ کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں، ایک جرک سے پڑھتے ہیں نا، تو اسی طرح ہم اس کی رول اپلائی کریں گے. اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، سنکتب ما قالوا، یہاں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں. سٹاپنگ رول کا ایک امپورٹنٹ تھنگ اور اچھی تھنگ یہ ہے کہ جب ہم سٹاپ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ دوبارہ ہم یہاں سے شروع کریں، 2 ورڈ پیچھے سے. سٹاپنگ رول پہ سٹاپ کریں، ایک لمبی سی سانس لیں اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ سے پڑھ سکتے ہیں. آیت کی اینڈنگ پر ہم رکنا، ہم ہمیشہ رکتے ہی ہیں، لیکن چھوٹی آیتیں ہوں تو ہم کنٹینیو کرتی ہیں، رائٹ. جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس، دیکھیں ہم نے کنٹینیو کیا، لیکن ہم چاہے تو رک بھی سکتے ہیں، لیکن سٹاپنگ رولز کو اپلائی کر کے رکنا ہوگا. اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو آیت کی اینڈنگ پر رکنا جو ہے، سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ جب بھی وہ قرآن پڑھتے تھے تو اس طرح ہر آیت پر روک کر پڑھا کرتے تھے. فائن. تو اگر آپ پڑھ رہی ہیں قرآن اور سٹاپ بھی کر رہی ہیں تو نیت کر لیں کہ یہ جو میں کر رہی ہوں فالو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہی ہوں، الحمدللہ، رائٹ. اس کا تو الگ اجر ملے گا، الحمدللہ. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، we have stopped here، تو ہم نے اس کو نون ساکن میں بدل دیا نا، الحمدللہ. اور ایک ہوتا ہے نیکسٹ، وہ ہے سکتہ. سکتہ کہتے ہیں رکنے کو، لیکن سانس کے توڑے بغیر ہم اس کو روکنا ہوگا، 2 حرکت برابر ٹھہرنا ہوگا اور پھر کنٹینیو کرنا ہوگا. اس طرح کا آپ کو سائن دکھے گا، سکتہ لکھا ہوگا. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، قاف پہ قلقلہ کریں گے، ساکن جب ڈال رہے ہیں تو سخت ہو رہا ہے یہاں پر. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اوکے، سانس لے کر دوبارہ سے نہیں، بلکہ سانس توڑ رہے ہیں، ہم سٹاپ کر رہے ہیں، سانس نہیں توڑ رہے، رائٹ، صرف آواز کو توڑ رہے ہیں. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اس طرح. الحمدللہ، یہ ساری چیزوں کو آپ خود ہی یاد رکھنا ہوگا. الحمدللہ، تھوڑی سٹارٹنگ میں ڈیفیکلٹ لگیں گے آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے وقت، لیکن بعد میں آپ کو عادت ہو جائے گی. بہت ہی بیوٹیفل لگتا ہے جب ہم قرآن کو اسی طرح پڑھیں جس طرح یہاں پر رولز بتائے گئے ہیں. یو ول فیل سو بلیسڈ اینڈ پلیجر جب آپ اس طرح پڑھتی ہیں انشاءاللہ. تو اس کو اپنے مائنڈ میں یہ نہ رکھ لیں کہ اتنا ڈیفیکلٹ کیوں ہے، رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنا کر بھیجا ہے، تو ہم اس کو آسانی سے دیکھیں گے تو آسان ہی لگے گا انشاءاللہ. وقفہ یہاں رکنا ہے، سانس توڑے بغیر، 2 حرکت سے زیادہ ٹھہرنا چاہیے، یہ بھی ویسا ہی ہے. تو کس طرح رکیں گے، پہلے ہم یہاں جیم پر رکیں گے. جیم جو ہے وہ سٹاپنگ رول ہے، ہم سٹاپ کر سکتے ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جی سسٹرز، آپ کے مائکس کی آواز آ رہی ہیں مجھے؟ اوکے، آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ جی، مائکس کو میوٹ کر لیں. اوکے فائن، الحمدللہ. تو ہم نے اس کو کس طرح پڑھا، یہاں پر ہم نے پہلے سٹاپ کیا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، پھر ہم نے ایک لمبی سانس لی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمدللہ. آپ کو اس طرح کے 3 ڈاٹس کے سائنز دکھیں گے، یہ آیت میں 2 بار ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک جگہ پر آپ روکیں گے تو اور ایک جگہ پر نہیں روکیں گے. فرسٹ میں روکا تو سیکنڈ میں نہیں، سیکنڈ میں روکا تو فرسٹ میں نہیں. فار ایگزامپل، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس طرح ہم نے یہاں پر روکا، رائٹ، فرسٹ میں ہم نے نہیں روکا. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس طرح کریں گے انشاءاللہ. تو پہ رکنا ٹھہرنا بہتر ہے. فائن، ٹھہرنا بہتر ہے، اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، لیکن رکنا تھوڑا بہتر ہے.
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ہم نے یہاں پر روکا. اگر نہ روکیں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو بھی اٹ از اپ ٹو یو. الحمدللہ یہ سلائڈس دی جائیں گی لیکن پھر بھی آپ اس کو بک میں لکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. اور ایک ہے قف. قف کا میننگ ہوتا ہے رکنا, تو یہاں پر رکنا چاہیے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. دیکھیں تا مربوطہ کو ہاں میں کنورٹ کریں ورحمہ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہاں بھی سیم ہے, آپ کو یہاں پر رکنے کے بعد سانس ایک لمبی لیں گے انشاءاللہ. آواز اور سانس کو روکیں, پھر یہاں سے سٹارٹ کریں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اس طرح انشاءاللہ. جیم ہو اور اس طرح کا صاد اور لام ہو تو ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ہم اس کو چاہے تو روکیں یا نہیں. فائن. آیت لمبی ہے تو روکیں گے. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Right, the ayah was long. ہمارے پاس ہے اختیار کے روکنا چاہے تو روکیں یا نہیں, تو ہم اس جگہ پر روکیں گے. رائٹ. لا, یہ جو لا لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں, لیکن اگر یہ آیت کے اوپر آئے, آیا کا جو سرکل ہوتا ہے یہاں دیکھیں اس کے اوپر آئے تو ہم روک بھی سکتے ہیں یا اس آیت کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. تو ایگزامپل الحمدللہ رب العالمین. اوکے, کنٹینیو کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کنٹینیو کر سکتے ہیں صرف اور صرف اگر یہ آیت کے اوپر آئے, کیونکہ آیت کا میننگ ہم سٹاپ کرتے ہیں نا, وقف کر سکتے ہیں. اگر اس کے اوپر آئے تو ہم اس کو, کیونکہ جب صرف اور صرف لا آتا ہے نا تو کمپلسری ہم اس کو نہیں روکنا چاہیے, وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ دیکھ رہے ہیں. تو اگر یہ آیا کے اینڈ میں آ رہا ہے تو ہمارے پاس اختیار ہے کہ چاہے تو ہم روکیں یا کنٹینیو کریں. اٹ از اپ ٹو اس انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے یہ ساری چیزیں زا صاد قاف جیم صاد لام یا جو ہے یہ اگر آئے تو ہم اس کو کس طرح پڑھتے ہیں. تلاوت کو جاری رکھنا بہتر ہے. اگر پھر بھی ہم نے سٹاپ کیا تو there is no problem, جاری رکھنا بہتر ہے الحمدللہ. تو جاری رکھیں گے تو اچھا ہوگا انشاءاللہ. لیکن آیت لمبی ہے, اگر ہمیں کہیں ٹھہرنا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم کہیں بیچ میں ٹھہریں, یہیں پر ٹھہرنا بہتر ہوگا نا, کیونکہ ہمیں پیچھے سے کنٹینیو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اوکے, یہاں پر دیکھیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. بڑی فونا کنٹینیو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. اوکے سسٹر جی, آواز بریک ہو رہی ہے؟ اب میں جب بات کر رہی ہوں ٹھیک آ رہی ہے جی؟ شاید آیا میں جب کنٹینیو پڑھتے ہیں تو اس طرح آتا ہے, تو انشاءاللہ میں دوبارہ ٹرائی کروں گی. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. اب ٹھیک رہا جی؟ الحمدللہ. جی دیکھیں اس طرح ہم سٹاپ کیے بنا اس کو پڑھیں گے, ورنہ ہم سٹاپ کر کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اٹ از اپ ٹو اس انشاءاللہ, بیکاز یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ سٹاپ اگر آپ نے نہ کیا تو معنی کی تبدیلی ہوگی, اس طرح نہیں ہے. معنی کی تبدیلی جہاں نہیں ہوگی وہاں پر ہم اپنی مرضی سے جو بھی کریں تو ٹھیک رہے گا انشاءاللہ. لیکن میم جو آئے تو اس کا آپ خیال رکھیں, جب بھی میم آئے تو لازمی روکنا ہوگا انشاءاللہ. سیم تھنگ ود آل دیز, ہم اس کو چاہے تو ٹھہر سکتے ہیں یا تو نہیں انشاءاللہ. تو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح پڑھتے ہیں. وہ ہے لا, یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس طرح میم امپورٹنٹ ہے نا, میم پہ لازمی ٹھہرنا ہے, تو یہ لا جب آ جائے آیت کے بیچ میں تو لازمی نہیں رکنا ہے اس پہ. لا مطلب میننگ ہوتا ہے نہیں, تو اس پر ہم نہیں رکیں گے. اگر رکیں گے تو آیت میں جو ہے تبدیلی ہو جائے گی. اگر ہم نے پھر بھی سانس ٹوٹنے کی وجہ سے رکا تو ہم پچھلے دو یا تین ورسز کو شروع کریں گے. اوکے, یہاں پر دیکھیں بہت ساری جگہ آیا ہے, تو اس جگہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری سانس ٹوٹ سکتی ہے نا. فار ایگزامپل الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. دیکھیں میری یہاں پر سانس رک گئی, ایون دو اف آئی ٹرائیڈ وہاں پر رک گئی, تو ہم کیا کریں گے یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اوکے, وی ہیو ٹو میک شیور کہ لا جب بھی آئے تو ہم اس پر
نہیں روکیں گے اور میم آئے تو لازمی روکیں گے۔ ایک اور چیز ہے، آپ کو کبھی کبھی دکھیں گے کہ یہ جو سائنز ہوتے ہیں کبھی کبھی دو مل کر آتے ہیں، جس طرح لا کے نیچے جیم آ جائے گا یا جیم اوپر لا نیچے یا میم اس طرح آ جائے گا، تب ہم کیا کریں گے، جو اوپر آ رہا ہے ہم اس کو کانسنٹریٹ کریں گے، یعنی اس کو ترجیح دیں گے نیچے والے کو نہیں۔ اوکے، لا ہے اس کے نیچے جیم آ رہا ہے، جیم میں ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں، کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، رائٹ، لیکن لا اوپر آ رہا ہے تو اس کو فالو کریں گے۔ کبھی کبھی سائڈ بائی سائڈ ہو سکتا ہے، تو جو پہلے آ رہا ہے ہم انشاءاللہ اس کو ترجیح دیں گے۔ الحمدللہ بہت ایزی ہے یہ جو بھی رولز ہیں، تو کوشش کریں کہ ان سب کو فالو کر ہی رکیں، بیچ میں نہیں رکنا ہے۔ اگر ہم رک بھی گئے، یعنی سانس ٹوٹنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر ہم نے روکا، تو ہم اس کو فالو کریں گے، ساری چیزوں کو فالو کر ہی روکیں گے، قاعدوں کو بھی فالو کریں گے، اور بجائے اس کے کہ ہم بیچ میں کہیں رک جائیں جہاں پر کوئی سٹاپنگ سائنز نہیں ہیں، ہم وہاں رکیں جہاں پر سٹاپنگ سائنز ہوں، اوکے، کیونکہ ہمیں پیچھے سے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو لیکن جب بھی ہم روک دیں تو کوشش کریں کہ جلدی کنٹینیو نہ کریں، آپ اپنی سانس پوری لیں تاکہ ہم قرات کو بریک کر کے نہ پڑھیں، رائٹ، آرام سے اس کو پڑھیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ نے یہاں پر اگر رکا، یہ جو فرسٹ آیا ہے یہاں پر اگر آپ نے رکا تو سانس لیں پوری کی پوری، اس کے بعد کنٹینیو کریں، تاکہ ورنہ ایسا ہوگا کہ یہاں پر رک جاتے ہیں، سانس بہت کم ہوتی ہے، تھوڑی لے کر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہیں پہ کٹ جاتی ہے، اوکے، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ مد متصل آیا ہے، اس کو جب ہم فور حرکہ لمبا کرتے ہیں تو ہم پہ ہی کٹ جائے گی اور ہم المحتدون پڑھنے ہمیں پرابلم ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ جہاں پر بھی رکیں سانس اچھے سے لمبی سی لیں، اس کے بعد کنٹینیو کریں انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے قرآن کی جب تلاوت ہو تو ان رولز کو اپلائی کر کے ہی کریں، کیونکہ ہم نے ترتیل کے بارے میں جب سیکھا تھا تو دیکھا تھا نا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو ان کے قواعد کے ساتھ اور حرف کی صفات لازمہ، جو لازم صفاتیں ہوتی ہیں نا، جیسے ذال کو لائٹ پڑھیں گے اور ضا کو ہیوی پڑھیں گے، ضا کا ہیوینس جو ہے وہ لازم ہے، اگر ہم نے اس کو اپلائی نہیں کیا تو ذال کی طرح لگے گا۔ اس کی جو صفات لازمہ ہوتی ہیں ان کو، اور جو ہے مخارج تو بہت امپورٹنٹ ہیں ان کو، اور وقف کے رولز کے ساتھ پڑھنے کو ہم ترتیل کہتے ہیں، اور ٹہر کر آرام سے اس کو پڑھیں گے۔ تلاوت کے بھی 3 ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں کہ کس طرح پڑھیں گے، ایک ہوتا ہے بہت جلد، اس کے عربی کے ٹرمینالوجیز بھی ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم ریسیٹیشن شروع کریں گے اس سے ایک دن پہلے میں آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ قرآن کو کس طرح پڑھتے ہیں، تعوذ کب پڑھا جاتا ہے، بسملہ کب پڑھا جاتا ہے اور کب نہیں پڑھا جاتا، اور کس طرح پڑھنا ہے، اس کی بہت ہی رولز ہیں جو ہم بہت ہی یعنی ہم فالو نہیں کر رہے ہوتے، بٹ وی ہیو ٹو فالو دیٹ انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہاں جو ہے آج آپ کا بیسک تجوید کا جو بھی کورس تھا الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ وقف کے رولز تو اینڈ والے رولز تھے الحمدللہ، کچھ اسپیشل کیسز ہوتے ہیں، کچھ بس 2 یا 3 ہوتے ہیں تلاوت کے دوران فالو کرنے کے، وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کل یا تلاوت سٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آئی ایم تھنکنگ کہ تجوید کا جو سٹارٹنگ سے اینڈ ایک بار ہم دیکھ لیں، رائٹ، کوئک کر لیں، جیسے ایک دن پوری مخارج کمپلیٹ کر لیں، نیکسٹ دن حرکاز، اس طرح سے ہم جلد سے جلد ایک بار اس کا کوئک ریویژن ہو جائے، اس کے بعد ہی ہم تلاوت پر جائیں تاکہ آپ سب کو بھی ریویژن کرنے کا موقع ملے انشاءاللہ۔ تو آج گروپ میں بتا دوں گی کہ کل ریویژن ہوگا فرام دا بگننگ، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ سارے ویڈیوز کو ایک ایک کر کے دیکھتے آئیں گے انشاءاللہ، اور اس کو پریکٹس کریں گی، اپنے بکس میں لکھیں گی انشاءاللہ، اور آپ کو انشاءاللہ ٹیسٹ بھی دیے جائیں گے، جیسے ہم تلاوت سٹارٹ کریں گے تو ٹیسٹ ہوں گے، آپ کو ریٹرن ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ کو لکھ کر سینڈ کرنا ہوگا، کویشچنز کے آنسرز کرنے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو بھی 20 ڈیز یا 18 ڈیز بچے ہوئے ہیں، اس میں آپ جو بھی اب تک سیکھا ہے اس کو بہت ہی زیادہ پریکٹس کریں، کیونکہ پہلی بار کا جو علم ہوتا ہے نا الحمدللہ وہ دماغ میں جیسے بیٹھ ہی جاتا ہے، بہت ہی اچھے سے وہ چھپ جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ بہترین ہو۔ اب اگر نیکسٹ آپ کورسز بھی جوائن کریں گے نا، جو یعنی ایڈوانس کورسز اگر آپ جوائن کریں گے، تلاوت کے کورسز، تو یہ چیزیں اگر آپ نے مائنڈ میں رکھ لیا تو آپ کو بہت ہی آسان ہوگا۔ ضرور کوشش کریں کہ آپ نے ایک کورس کو تو کمپلیٹ کر لیا، نیکسٹ آپ
جی جزاک اللہ خیر سسٹر، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اس کو قبول کرے اور بہترین اجر دے الحمدللہ۔ تو کوشش کریں سسٹرز کہ نیکسٹ جو ہے آپ قرآن کی تلاوت جب بھی سٹارٹ کریں گی تو ایک قاری جو بھی ہوں آپ کے گھر میں ان کو پاس رکھیں، جن کو تجوید بیسٹ آتی ہو ان کے ساتھ ہی آپ پڑھیں، تاکہ جب ہم پڑھتے ہیں سٹارٹنگ میں تو ہمیں کوئی روکنے والا یا بتانے والا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ اسسمنٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی قرآن کی اس طرح کے کورس سٹارٹ کریں جہاں پر آپ کو انشاءاللہ بتایا جا رہا ہے۔ وی ہیو آلریڈی تھاٹ کہ اس کو سٹارٹ کریں بیکاز آلریڈی ہم نیو تجوید کورس سٹارٹ کر رہے ہیں نیکسٹ بیچ۔ اس میں آپ اپنے کزنس کو، اپنے سسٹرز کو ایڈ کریں، کیونکہ یہ علم ایسا ہے کہ جتنا آپ دوسروں تک پہنچائیں گی اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، وہ سیکھتے رہیں گی اور آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ ان کو بھی اس میں جوائن کرائیں، اور نیکسٹ کورسز بھی ہمارے انشاءاللہ قرآن کے ریسیٹیشن کے ہیں۔ جز امہ جو ہے الحمدللہ وہ پورا آن لائن سکھایا جائے گا اور آن لائن ہی اسسمنٹ کی جائے گی اس کی، تو انشاءاللہ اس میں بھی جوائن کرنے کی کوشش کریں، اگر یہاں پر نہیں تو کہیں اور صحیح، لیکن ضرور آپ اس میں جوائن کریں تاکہ انشاءاللہ جو قرآن ہے اس کو آپ بہترین طریقے سے پڑھ سکیں انشاءاللہ۔ آئی ہوپ آپ کو کوئی ڈاؤٹس نہیں ہیں، اگر ہیں تو بتا دیں، صرف اور صرف 2 منٹس ٹائم ہے، کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں اس کے اندر تو پلیز بتا دیں انشاءاللہ۔ جی ویا کہ خیر الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ اینڈ آئی ہوپ آپ سب کو کوئی ڈاؤٹس نہیں ہیں، تو کوشش کریں کہ ریویژن کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اوکے جی الحمدللہ، تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔